بات سچی ہو تو محبت مل ہی جاتی ہے. پھر تم مجھے کیوں نہ ملی مناہل؟ میں نے تو تمہیں پورے دل سے چاہا تھا. ڈرامہ سیریل پتھر دل کی آنے والی ایپیسوڈ تو بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہونے والی ہے. آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ولید منال سے کہتا ہے کہ منال اگر محبت سچی ہو تو مل ہی جاتی ہے، لیکن ہماری محبت کیوں نہیں مل رہی، میں نے تو تمہیں اتنی زیادہ شدت سے چاہا ہے. لیکن منال کہتی ہے کہ خدا نے قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہی ملتا ہے. ادھر زارا اور حنان کا بھی بہت برا حال ہے. زارا اب حنان کو چھوڑ کر ولید کے پیچھے پڑ گئی ہے اور اسے پیسے بٹورنے کی کوشش کر رہی ہے. کس طرح سے وہ اسے نئے نئے طریقوں سے پیسے نکلوانے کی کوشش کر رہی ہے. پہلے اس نے سبا کے ذریعے سے ٹریپ کیا اور اسے منگنی تلوا دی. یہ سب کچھ وہ زین کو بتاتی ہے کہ زین اگر ولید نے مجھے پیسے دے دیے تو میں وہ اپنے پاس سے پیسے رکھوں گی. تو ولید کہے گا کہ تم اتنے زیادہ پیسوں کا کیا کرو گی، تم مجھے دے دینا. تو وہ کہتی ہے کہ تمہاری امی کے منہ پہ ماروں گی. جس طرح وہ شیبا کے ان پیسوں کی وجہ سے آگے پیچھے پھرتی ہے، اب وہ شیبا مجھے اس گھر میں نظر نہیں آنی چاہیے. تو ولید کو تو صرف پیسے ہی چاہیے، اس کی ماں کو بھی، لیکن اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ پیسے کیسے آئیں گے. وہ چاہے پیسے صبا دے یا زارا، انہیں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، صرف انہیں پیسے سے مطلب ہے. ان کی لالچ کی سزا پہلے بھی ان کی بیٹی بھگت چکی ہے، لیکن لوگوں کو عقل نہیں آئی. پھر بھی لوگوں نے اب زارا کو دوبارہ سے الو بنایا ہوا ہے اور شیبا کو بھی حنان نے اپنی باتوں کے جال میں پھنسایا ہوا ہے. کس طرح سے وہ شیبا سے کہتا ہے کہ میں تم سے اب شادی کروں گا، لیکن تم پیسوں کا انتظام کر لو کیونکہ امی کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں. تو وہ شیبا بھی پیسے دینے کے لیے تیار ہے. اور ادھر زارا کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں بھی تمہاری امی کے منہ پر تمہارے پیسے ماروں گی، لیکن دوبارہ شیبا مجھے اس گھر میں نظر نہیں آنی چاہیے. تو وہ کہے گا کہ چلے ٹھیک ہے، اگر تم پیسے دے دو گی تو امی کو کیا ضرورت ہے شیبا کی منتیں کرنے کی. تو زارا کہے گی کہ حنان دیکھ لو، میں جو پیسے دے رہی ہوں ان کا آپ لوگوں نے صرف شیبا سے دور رہنے کے لیے دے رہی ہوں، لیکن اس کے بعد اگر شیبا مجھے اس گھر میں واپس نظر آئی تو دیکھنا پھر تم دونوں کا کیا حال کرتی ہوں. تو حنان کہے گا کہ کوئی بات نہیں زارا، تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، میں امی جان کو سمجھا دوں گا. تو وہ کہتی ہے اگر تم سمجھا دو گے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن حنان بھی بہت زیادہ گھٹیا انسان ہے. ان کی اپنی بہن کے ساتھ اتنا زیادہ برا ہوا ہے، انہیں ذرا بھی عقل نہیں آئی. انہوں نے اس سے بھی کچھ نہیں سیکھا. ادھر زین اپنی ماں سے کہے گا کہ امی میں منال سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہوں. تو اس کی ماں تو پھٹی پڑتی ہے، کہتی ہے کہ زین کچھ عقل کر لو، کچھ شرم کو ہاتھ مار لو کہ تم دوبارہ منال سے شادی کرو گے، پہلے تم اسے طلاق دے کر چلے گئے تھے اور اب تم دوبارہ اسے شادی کرنا چاہتے ہو. تو وہ کہتا ہے کہ امی میں منال سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ منال مجھے اچھی لگتی ہے. میں پہلے بھی اسے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری وجہ سے میں اسے چھوڑ کے چلا گیا تھا، لیکن اب میں دوبارہ اسے اپنانا چاہتا ہوں اور مجھے اس سے بہت زیادہ محبت ہے. تو اس کی ماں تو اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے کہ کس طرح سے تم منال کا بار بار نام لے کر اس کا دل دکھا رہے ہو. کہتی ہے کہ میں پہلے بھی میں نے اس لڑکی کو کبھی قبول نہیں کیا تھا اور اب بھی میں اس لڑکی کو کبھی بھی قبول نہیں کروں گی کیونکہ وہ تمہاری دلہن نہیں بنے گی. تو زین کہتا ہے کہ امی پہلے بھی آپ نے میرے ساتھ اس طرح ناانصافی کی تھی اور اب بھی آپ یہ سب کچھ کر رہی ہیں. ادھر ولید کی اپنی منگنی ٹوٹ گئی ہے. ولید بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ صبا سے اس کی منگنی ٹوٹ گئی ہے. وہ پہلے ہی منال سے محبت کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اب وہ اس سے گجرے پہنا رہا ہے اور کہتا ہے کہ منال میں بہت زیادہ خوش ہوں، صبا نے منگنی توڑ دی ہے اور اب میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. خدا نے میری یہ بات سن لی ہے، اب میری شادی تم سے ہوگی.